نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ المومنون، اور سورۃ المومنون جو ہے اس کی شروع کی جو 11 آیات ہیں اس میں مومن کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ ایک مومن کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور جب ان خصوصیات کی اہمیت یہ کہ جب یہ خصوصیات انسان اپنے اندر پیدا کرے گا اور اس کے مطابق اپنے خاندان کو لے کر چلے گا تو اس کا جو خاندان ہے، جو اس کا گھر ہے، وہ ایک بہترین صالح افراد کی مثال پیش کرے گا، اور یہی صالح افراد جو ہیں جب معاشرے کا حصہ بنیں گے تو معاشرے کو مزید بہتری کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ 11 آیات ہیں۔ ان 11 آیات کو اپنے قرآن میں آپ مارک بھی کر لیں، اور ان کو کوشش کیا کریں کہ جب موقع ملے ان کو کھول کے پڑھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ جو خصوصیات اس میں ایمان والوں کی بتائی گئی ہیں کیا ہم میں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ قد افلح المؤمنون، کام نکالے گئے اہل ایمان، یعنی کہ کامیاب ہو گئے۔ افلح فلاح سے نکلا ہے، اور فلاح کا مطلب عام طور پہ کامیابی کیا جاتا ہے، لیکن فلاح جو ہے نا اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ فا لام ہا سے نکلا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ فا لام ہا ہے، جس کے معنی ہے پھاڑنا، اور کسان جو ہوتا ہے نا اس کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، فلاح، یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے نا بیج نکالنے کے لیے، اس پہ ہل چلانے کے لیے۔ اور عربی میں ایک کہاوت ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح، یعنی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اس طرح فلاح کا جو مفہوم ہے وہ فلق کے قریب، یعنی فلق کے معنی بھی پھاڑنا ہوتا ہے اور فلاح کے معنی بھی پھاڑنا ہوتا ہے۔ تو فلاح جو ہے اس کا مطلب یعنی پردے چاک کرنا۔ جب انسان جو ہے وہ مادیت پرستی سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے اندر کی جو مادی غلافوں میں اس کی روح لپٹی ہوئی ہوتی ہے نا اس سے اپنے آپ کو نکالتا ہے کھود کے، اور پھر اس خزانے کو جو وہ کام میں لاتا ہے نا وہ فلاح کہلاتا ہے۔ اور اس آیت میں جو قد افلح کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ مومن صادقین جو ہوتے ہیں اپنی روحوں پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کر کے اصل خزانہ جو ہے نا روح کا اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے، اللہ ان کی کوشش کی قدر کرتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خوشی اختیار کرنے والے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کاؤنٹنگ پہ توجہ رکھیں کہ 10 پڑھ لی، 15 پڑھ لی، 20 پڑھ لی، بلکہ وہ اپنی نمازوں کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض برتنے والے، یعنی کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اور دوسری ان کے اندر کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ بیکار باتوں سے بچتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، یعنی کہ گناہ اور معصیت کے کام سے ہی نہیں بلکہ ہر ایسا کام جو بے فائدہ فضول ہو، جس میں وقت برباد ہو رہا ہو، ایسے کاموں سے خود کو بچاتے ہیں، اور ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے آخرت سنور سکے۔ اور اس آیت میں مومنین کی جو مثال صفت بیان کی گئی ہے تو اس میں یہی بتایا گیا کہ وہ زندگی کی جو مہلت اللہ نے ان کو دی ہے نا اس کو وہ ایک ایک لمحے کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں۔ ان کو کیونکہ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کے یہاں درجات بلند ہوں گے، تو وہ سوچتے ہیں کہ جب ایک بار سبحان اللہ کہنے سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، مجھے اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تو میں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لوں، کیوں نہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لوں۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، تو میں الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لوں۔
قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیوں نہ میں ایک رکوع پڑھ لوں. تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ سیکھنے کے مراحل سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے لوگوں کو بھی بتاؤں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یعنی تزکیہ یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد نہیں ہے للزکاۃ فاعلون کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دامن کے داغ دھبے دھوتے ہیں. اب اگر ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہم وہ کپڑے پہن کے کہیں نہیں جاتے نا. ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو صاف کریں، جب تک کہ اس کے اوپر سے میل کچیل جتنا بھی ہو وہ چمک نہ جائے، صاف نہ ہو جائے، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا. تو جو مومن ہوتا ہے نا اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کردار پہ یا میرے عمل میں اگر کوئی برا کام ہے جو کہ ایسا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، میں کسی بھی طرح کر کے کوشش کروں اور اس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کروں. دھوتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو توبہ کے استغفار کے پانی سے دھوتا رہتا ہے آخرکار کے جب تک وہ بالکل صاف ہو کے چمک نہ جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. ان کی چوتھی کوالٹی کیا ہے کہ وہ صرف جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، جب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کا غلط طریقے کا جو استعمال ہے نا وہ اصل میں غلط ہے. اس کی جائز اور حلال راہیں اختیار کی جائیں، نکاح کیا جائے اور سنت کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے، سنت کو قرار دے رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کیے جائیں اور حرام رشتے بنائے جائیں تو وہ غلط ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی کہ کوئی جو حلال اور جائز طریقے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اور زیادتی کا مرتکب قرار پائے گا، وہ گناہ اور زیادتی کا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں. یعنی کہ جب شروع ہوا تھا تو وہاں بھی یہ بتایا تھا کہ خشوع اختیار کرتے ہیں، اور اب یہاں آیت نمبر 9 میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وقت سے ادا کرتے ہیں، اس کے ادب و آداب کا خیال رکھتے ہیں، طہارت پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک نماز سے اور دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں وہ گناہوں سے بچتے ہیں تاکہ ان کی نمازیں، ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. کس کے وارث ہوں گے؟ جنتوں کے وارث ہوں گے. وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمانا انشاءاللہ، آمین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا. پھر پوری نسل انسانی چونکہ ان کی اولاد ہے تو اس لیے انہی کے مادے سے جو ہے وہ پوری امت کو تخلیق کرنا جو ہے وہ نسبت بنائی ہے. پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی کہ یوٹرس کے اندر بچے کو محفوظ رکھا. اور یوٹرس کی جو دیواریں ہوتی ہیں، وہ والز جو ہوتی ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی. یعنی کہ جدید سائنسی جو معلومات ہے اس کے مطابق جو فرٹیلائزڈ اووم ہوتا ہے تو وہ اسٹارٹنگ میں بالکل جو ہے نا انیشیل لیول جو ہوتا ہے اس میں وہ یوٹرس کی دیوار کے اندر جمع ہوا ایک ایمپٹ ہوتا ہے، جبکہ نیکسٹ جو اس کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں وہ بلج آؤٹ ہو کر نا دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے. اس کو علقہ کہتے ہیں. پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. یعنی کہ نیکسٹ اس میں کیا ہوتا ہے، گوشت کے ایک نیم چبایا ہوا لوتھڑا، کہ جیسے کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اس گوشت کو ہم چبا لیتے ہیں نا، تو وہ جو دبا دبا سا ایک ہوتا ہے، جیسے کہ نارملی ہم لوگ جو فلے وغیرہ بناتے ہیں پسندے جیسے ایک ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو اس کی جو فارم ہوتی ہے نا ویسی فارم ہو جاتی ہے گوشت کے لوتھڑے کی، اس کو کہا جاتا ہے علقہ. اس کے بعد ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا. یعنی کہ ایک بالکل نئی مخلوق ہے. اور یہاں نئی مخلوق سے مراد یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے بخاری اور مسلم میں، اس کے مطابق یہ کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں، اس کے بعد 40 روز تک علقہ کی صورت میں،
اور اس کے بعد اتنے ہی دن تک یعنی کہ 40 دن تک مزید لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پھر وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ 3 مراحل جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکمل ہونے کے بعد فرشتہ بھیجتا ہے، وہ کولڈ اسٹوریج جو ہے عالم ارواح، وہاں سے اس کی روح کو لا کر اس مادی جسم کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس طرح ایک نئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے، یعنی کہ اب وہ ایک حیوانی جسم تھا لیکن روح پھونکنے کے بعد وہ باقاعدہ ایک انسان بن گیا۔ بس بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے۔ عام طور پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، یعنی 7 طرائق سے مراد 7 آسمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اس سے مراد 7 راستے بھی ہیں اور 7 طبقے بھی، یعنی کہ تہ در تہ 7 آسمان بنائے۔ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارے ایک اندازے کے مطابق۔ اندازے کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی اتارا۔ اگر زمین پر اپنے ضرورت سے زیادہ ہمارے اگر پانی ہوتا تو ہر طرف زمین پر سیلاب ہی سیلاب ہو جاتا اور پوری دنیا جو ہے وہ اس میں غرق ہو جاتی، اور اگر کم پانی ہوتا تو دنیا میں زندگی کا وجود ہی ممکن نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق پانی اتارا ہے، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی کہ جب اللہ چاہے تو زمین کا پانی ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اسے پیدا کیا تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات، اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی کہ یہ پھل جو ہے ہمارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی کہ اگر ہم گائے بھینس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں تو اس کے اندر تو گوبر اور خون ہی نظر آئے گا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ان علائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف جو ہے وہ دودھ پیدا کیا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں تم بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ چوپائے جو ہیں یہ سواری کے بھی کام آتے ہیں، سامان یہاں سے وہاں لے جانے کے بھی کام آتے ہیں، نقل و حمل کے، اور اس کے علاوہ ان کی غذا سے ہمیں پروٹین بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی کہ اس میں ہر جگہ پہ اللہ کی نعمت اور قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح ایک انسان، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کی کوئی بات اس سے اپنے پہلے آباء و اجداد سے نہیں سنی، یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما کہ اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور ابل پڑے تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، یعنی کہ جاندار حیوانات، ہر ایک کا ایک نر اور ایک مادہ اس کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل محفوظ رہ سکے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، یعنی کہ بیوی اور ایک بیٹا، ان دونوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر ہے اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کرنے کہ اے میرے پروردگار مجھے اتارنا برکت والا اتارنا، یعنی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یہ وہ دعا ہے کہ جب ہم کسی منزل پر پہنچیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی کہ جب ہم سوار ہوں اس وقت بھی پڑھنی چاہیے، اور جب کسی منزل پر اتریں تو اس وقت بھی پڑھیں۔ سواری پہ پڑھتے وقت زیادہ بہتر ہے کہ جب ہم بیٹھیں تو ہم یہ کہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اتارنا برکت والا اتارنا، اور یقیناً تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وانا کنا لمبتلین، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، یعنی قوم عاد یا قوم سمود وغیرہ، بس ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، اس نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخر کے ملاقات کا انکار کیا، اور جنہیں ہم نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ دولت جائیداد عطا کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو،
اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو تب تو تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر نکال لیے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، یعنی کہ امپاسبل بات ہے یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ ہوتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے والے ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ رسول علیہ السلام نے کہا، پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، کچھ ہی دیر میں لازماً یہ ہو جائیں گے پچھتانے والے۔ اور ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، تو پھٹکارے ان ظالموں کی قوم پر۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی، یعنی کہ اسے پیچھے ہٹ سکی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ، یعنی ایک کے بعد ایک۔ جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا، اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں۔ تو پھٹکار ہے اس قوم پر جو کہ ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور روشن صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا، وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے؟ تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دے دی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی کہ جتنا حصہ ان کو سمجھ آیا اس کو مان لیا، جو نہیں سمجھ آیا اس کو نہیں مانا۔ عقائد الگ الگ کر لیے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، مختلف گروہوں میں بڑھ گئے۔ ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ اولاد اور دولت اور جائیداد جو ہے وہ کسی کی بھی نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی بھلائی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، یعنی کہ کانپتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک کسی بھی صورت میں آ جائے وہ اتنی باریک بینی سے اس کو دیکھتے ہیں کہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ وہ صدقہ دیتے، خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرتا رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے بعد خود کو اونچا اعلیٰ تر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی غلطی نہ ہو جائے، خلوص میں کمی نہ رہ جائے، کہ ان کا جو صدقہ ہے وہ اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے اور وہ صدقہ ان کا ضائع ہو جائے، یعنی اپنے عمل کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے، یعنی کہ زندگی میں ان کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے ہوتی ہے، محض دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہوتی، اور وہ اسی میدان میں ہمیشہ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ جتنا کر سکتا ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنا لازم ہے، اس سے اس کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی استطاعت ہے اور وہ سیکھ کے لوگوں کو سکھا سکتا ہے اور وہ آگے نہیں سکھاتا تو اللہ اس سے سوال کریں گے، یا جس بھی کوالٹی کے اس کے اندر موجود ہے اس کو اگر وہ یوز نہیں کرے گا تو اللہ اس سے حساب لے گا۔ اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی ہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ آخرت کے لیے ان کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، جب بھی ان سے آخرت کے لیے کوئی کام کہا جاتا ہے یا ان سے قرآن سیکھنے کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی کام ان سے دین کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، نہ ہماری صحت اجازت دیتی ہے، ہم یہ کیسے کریں گے بھلا۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک بھی وہ کر سکیں آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون،
یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ اس وقت وہ چیخیں چلائیں گے. ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے ہاں تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹ پلٹ جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے پیغمبر کو قصہ کو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس تو نہیں آئی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ تو اس لیے کہ وہ اس سے غیریت محسوس کرتے تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب بگڑ جاتے. یعنی اگر ان کی خواہش کے مطابق زمین آسمان کا نظام چلتا، آبادی دنیا کا نظام چلتا، تو دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حق پر نہ ہوتی، بلکہ فساد پھیل جاتا دنیا میں. بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہی اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگ رہے ہیں، کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کا اجر آپ بہت بہتر ہے آپ کے رب کے پاس، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور یقیناً آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں، یعنی منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں تو ضرور بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، یعنی کہ بہت سال تک مکہ میں خشک سالی قحط سالی کا وقت رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص کو جان کے لالے پڑ گئے تھے. تو اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائی ہیں کان، آنکھ اور عقل. بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی کہ یہ ہر چیز جو ہمارے پاس اعضاء ہیں یہ ہمارے کتنے کام کی چیزیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہماری تکلیف میں مبتلا ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے کان کتنے ضروری ہیں، ورنہ ہمیں اپنے اعضاء، اپنے تمام آرگنز غیر ضروری لگتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. لیکن ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا؟ اسی کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی. یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر قصے ہیں اگلے لوگوں کے. آپ ان سے پوچھیے کہ یہ زمین اور جو اس میں ہے سب کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. یہ کہیں گے اللہ ہی کے ہیں. آپ کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ ان سے پوچھیے کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے یہ سب کچھ بھی اللہ کا ہے. اللہ ہی کا ہے. آپ کہیے تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب تم اس کو خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، تو پھر اس دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ تمہیں اس سے خوف محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے یہ بھی پوچھیے کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے. آپ کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں. اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. یعنی کہ ہر جیسے ابھی ہوتا ہے نا کہ ایک فرقے کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں، دوسرا سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں. تو یہی کچھ گتھم گتھا جو ہے نا حالت ہوتی ہے اگر بہت سارے خدا ہوتے. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ہر ظاہر کا، چنانچہ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. قل ربی اما ترینی ما یوعدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور یقیناً ہم آپ کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں. آپ مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ. ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی ان کا رویہ جیسا بھی ہو آپ ان سے بدلہ نہیں لیں بلکہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے رہیں، اور ان کی برائیوں کے بدلے میں، ان کی گالیوں کے بدلے میں آپ ان کو دعائیں دیں اور اللہ کی طرف بلاتے رہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی پھونک سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں.
شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے یہ، جو انسان کو بار بار اس کے کان میں آتی ہے، اس کو اچھائیوں سے روکتی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور برائی کی طرف راغب نہیں بھی اگر کر پاتی تو اچھائیوں سے کم روک دیتی ہے کہ کبھی اس کو بیماری کا اندیشہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو دل اکتانے لگتا ہے، کبھی کوئی وجہ ہو جاتی ہے کہ کوئی میری بات نہیں مان رہا، کوئی میری بات تو سنتا نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ بھی آنے لگتا ہے، وہ حق کی طرف مائل ہونے کے بجائے وہ اس طرح لوگوں کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہر انسان کو ہر وقت اپنے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا۔ اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، اس دن جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی موت کے بعد اب باسی بعد الموت تک ان کے لیے جو وقت ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن ان میں سے کوئی بھی نسبی تعلق نہیں رہے گا، نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو، نہ ماں بیٹے کو، نہ باپ، نہ کوئی رشتہ، بیٹی بیٹا، کوئی بھی۔ ابھی دنیا میں بیٹے کتنے عزیز ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ وقت آئے گا کہ بیٹے باپ کو نہیں پہچانے گا اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہ اس کے اندر بدشکل ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یقیناً میرے بندوں میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، یعنی کہ جب بندے اللہ سے دعا مانگتے تھے تو تم ان پر ہنسا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا، یعنی کہ اتنے مشغول ہو گئے لوگوں کا مذاق اڑانے میں کہ خود اپنا عمل کرنا ہی بھول گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے۔ آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے ان کے صبر کی طفیل کہ آج وہ یقیناً کامیاب ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو؟ سالوں کی گنتی میں۔ وہ کہیں گے ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں میں سے۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم لوگ نہیں رہے مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم جانتے ہوتے، یعنی کہ تمہیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ دنیا میں تمہیں اتنا کم عرصہ رہنا ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے مچھر کے پر کے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، تو تم اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی کہ اللہ کو بھی معبود مانتا رہے مگر ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا رہے، یعنی کہ شرک کرتا رہے جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور، سورۃ النور جو ہے اس کے جو نزول ہے وہ 6 ہجری میں ہوا، اور اس کے جو یہ ہوا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، کوئی سازش کی گئی تھی، تو اس کو بے نقاب کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سازش کے پیچھے مدینہ کے جو منافقین تھے ان کا پورا گروہ تھا، لیکن اس میں بنیادی کردار جو ادا کیا تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا۔ بدقسمتی سے کچھ سادہ لوح مسلمان بھی تھے جو منافقین کے اس کیمپین کا شکار ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کا اثر لے لیا تھا۔ بے شک یہ سب کچھ حضرت عائشہ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف اور کرب کا باعث بنا۔ اس کا معاملہ جو ہے پورا وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلمان بھی تھے جو منافقین کے اس کیمپین کا شکار ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کا اثر لے لیا تھا۔ بے شک یہ سب کچھ حضرت عائشہ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف اور کرب کا باعث بنا۔
اس کا معاملہ جو ہے پورا وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے رکھے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی کہ اللہ کی دین اور شریعت کا معاملہ ہے، ایسے معاملے میں حد جاری کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی تعلق، انسانی ہمدردی، رشتہ داری یا نرم دلی کوئی بھی چیز بیچ میں آنے نہیں پائے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے جو حد ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، جو کہ ہے 100 کوڑے۔ اور اگر البتہ شادی شدہ زانی اور شادی شدہ جو زانیہ ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے، یعنی کہ عورت یا مرد دونوں میں سے جس پہ بھی زنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے رجم ہے۔ اور رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنے پتھر مارے جائیں کہ جس سے ان کی موت واقع ہو جائے، اور جب تک وہ مر نہ جائیں، ان کی موت نہ ہو جائے، جب تک ان کو مسلسل پتھر مارے جائیں۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ چھپ کے کہیں کونے میں مار دیا، ختم کر دیا معاملہ، ایسا نہیں، بلکہ ایک پبلک پلیس پہ ان کو کھلی جگہ پہ مارا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی، اس میں بھی حکمت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ایسا کام کرنے والے کو سب کے بیچ میں مارا جائے گا نا، تو اس کی جو حالت دیکھیں گے لوگ تو وہ عبرت پکڑیں گے، اور ان کو ڈر ہوگا کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اور ان کو یہ سزا ملی ہے تو ایسی حرکت ہم نہ کریں، ورنہ ہم بھی ایسی ہی سزا کے جو ہے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، ان سزاؤں کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے دن بدن اتنی فحاشی اور اتنی جو بے راہ روی بڑھ رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ محصنات سے مراد خاندانی عورتیں بھی اور منکوحہ عورتیں بھی جو کسی معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے خاندان کی حفاظت میں رہتی ہیں، اور جو کسی نکاح کی قید میں ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر اور اس کے نکاح کی وجہ سے حفاظت میں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن خاندانی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پہ بدکاری کا الزام لگائے اور وہ اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، چشم دید گواہ، ایسے نہیں کہ آئیں بائیں شائیں کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ گواہ ہے، نہیں، جس نے دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے ہوئے، اگر وہ صحیح ہے، ان کا الزام ثابت ہو جائے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ ناکام رہے، وہ گواہ نہ لا سکے یا اس کی گواہی جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکے، تو اس الزام کو بہتان تصور کیا جائے گا، اور زنا کی جو بہتان ہے اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور شریعت میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی کسی پر اگر حد قذف جاری کر دی گئی اور تو اس کی جو ہے کوئی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن سزا ملنے کے بعد اگر اس شخص نے توبہ کر لی اور اپنی پرانی روش سے مکمل طور پہ ہٹ گیا اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور صالح اور پرہیزگار مسلمان بن گیا، تو پھر اس کے اوپر جو لگائی گئی ہیں نا گواہی ناقابل قبول ہونے کی جو قدغن لگا دی گئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ یقیناً وہ سچا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس اپنے علاوہ کوئی اور گواہ ہو ہی نہیں کہ 3-4 گواہ ہوں، اب ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہوں، ہو سکتا ہے وہ اکیلا ہو جس وقت اس نے یہ حرکت کرتے بیوی کو دیکھا ہو، تب وہ خاموشی اختیار تو نہیں کر سکتا، تو جو ہے اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں جو معاملہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو لعان کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ گواہی دے گا اور دعویٰ کرے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، تو اس شخص کی جو گواہی ہے وہ 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے،
اور 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو، یعنی کہ اگر شوہر 4 دفعہ قسم کھا کے اپنے الزام میں سچائی کی گواہی دے دے اور 5ویں دفعہ بھی کہہ دے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کی طرف سے 4 گواہ پیش کرنے کا جو تقاضا ہے قانونی وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اب جو عورت ہے اس کو صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ الزام تسلیم کر کے خاموش ہو جائے گی تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ انکار کرے گی تو پھر اس کو بھی یہی پروسیجر سے گزرنا ہوگا کہ اس کو بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہنا ہوگا کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ پھر یہ کہنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر وہ عورت ایسا کہہ رہے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور وہ دنیا کی سزا سے بچ جائے گی، لیکن اس کے بعد ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ دونوں میاں بیوی بھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن اگر یہ دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر واقعی اب بات یہ ہے نا کہ اس نے مرد نے بھی اپنی سچائی کے لیے قسم کھا لی اور عورت نے بھی کھا لی، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب ہم تو اپنی طرف سے کسی کو بھی سزاوار نہیں کہہ سکتے نا، تو اس صورت میں پھر جو ان کا معاملہ ہے نا وہ اللہ پر ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو اپنی آخرت میں سزا دے گا، چاہے مرد جھوٹا ہو یا عورت جھوٹی ہو، جو جھوٹا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ خود سزا دیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے، یعنی کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اس کی رحمت تم لوگوں کے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ توبہ قبول کر فرمانے والا اور صاحب حکمت ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیتا اور تم کوئی بہت بڑا قدم اختیار کر لیتے، یعنی کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قتل بھی کر دیتے لوگوں کو، بیویوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں، قتل و غارت ہونے لگتے، یا پھر جس کو دیکھ اگر ایسا کوئی ڈر ان کو خوف نہ ہوتا اللہ کا تو وہ جس کو دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے کھڑے ہو کر الزام لگا دیتے، بیویاں شوہروں پہ لگاتی رہتی ہیں، شوہر بیویوں پہ لگاتے رہتے، تو ہر وقت یہ معاملہ پھر ایک غلط طرف چلا جاتا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی کہ جو افک کا واقعہ ہے اس کا جو ہے آنا بھی احکام اور قوانین کے نزول کا ذریعہ بن گیا، اسی وجہ سے امت کو شریعت کے اہم امور کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو واقعہ افک تھا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ 6 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستقلق کے لیے تشریف لے گئے، تو جب وہ جا رہے تھے تو اس سفر میں ان کی ایک سنت تھی کہ وہ کسی نہ کسی اپنی ازواج مطہرہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے، کوئی نہ کوئی ان کا زوجہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس بار جو ہے حضرت عائشہ ان کے ساتھ ہمراہ تھی، تو آپ کو جو ہے ایک الگ ہودج ہوتا ہے اونٹ کے اوپر کجاوا جیسے ایک ڈولی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس میں خواتین کو بٹھایا جاتا تھا، تو اس میں وہ سفر کرتی تھیں، تو اسی میں وہ سفر کر رہی تھیں، تو واپسی پہ ہوا کہ واپسی پہ سفر کے دوران ایک جگہ قافلہ جو تھا وہ رکا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح منہ اندھیرے جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں، واپسی پر آپ کو یاد آیا کہ آپ کا ہار کہیں گر گیا، تو وہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ سے وہاں چلی گئیں۔ اب قافلہ جو تھا اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا، ان کے آرام کا ٹائم مکمل ہو گیا تھا، وہ قافلہ جانے لگا، تو اب جن لوگوں نے آپ کا ہودج اونٹ پر باندھنے اور اتارنے کی ذمہ داری لی تھی انہوں نے وہ ہودج اٹھا کے باندھ دیا، کیونکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بہت کمزور دبلی پتلی سی تھی، ان کا کوئی وزن زیادہ نہیں تھا، اس لیے جب مردوں نے ان کا ہودج اٹھایا تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اس میں وہ ہیں یا خالی ہے۔ بہرحال جب آپ پڑاؤ کی جگہ پر واپس آئیں تو قافلہ آپ کا جا چکا تھا، تو آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں سارے لوگ چلے گئے، اب اگر میں پیدل ان قافلے کے پیچھے جانے کی کوشش کروں گی تو رات کا اندھیرے کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ میں راستہ بھٹک جاؤں، اس لیے بہتر ہے کہ میں جہاں ہوں وہیں بیٹھی رہوں، جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے خود ہی یہاں پر واپس آ جائیں گے، تو چنانچہ آپ وہاں بیٹھ گئی، اب بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی اور آپ وہیں زمین پر سو گئیں۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سفر کے دوران ایک شخص جو ہے وہ قافلے کے پیچھے پیچھے سفر کرتا تھا، اور وہ ہوتا ہے نا لاسٹ اینڈ فاؤنڈ والا معاملہ کہ کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہے، کچھ گر گیا ہے تو میں ڈھونڈ دوں، تو وہی اس کا شخص کا کام تھا، تو یا کوئی ساتھی کھو گیا ہے تو وہ ان کو مل جائے، تو خیر اس سفر کے دوران یہ ذمہ داری جو تھی وہ حضرت صفوان بن معطل کی تھی۔ وہ اجالے کے وقت قافلے کے پڑاؤ کی جگہ پہ پہنچے تو وہاں ان کو ایک دور ایک گھٹری سی پڑی نظر آئی، قریب آئے تو دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پڑی تھی۔ اب نیند کی وجہ سے نیند کے دوران آپ کو اندازہ نہیں ہوا اور آپ کے چہرے کا جو پردہ تھا وہ کھل گیا تھا، اور حجاب کا جو حکم تھا نازل یعنی چہرہ چھپانے کا حجاب کا جو حکم تھا وہ اس سے پہلے ان صحابی نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو آپ پہچان گئے کہ یہ ام المومنین ہے، تو آپ نے اب ان کو دیکھا تو آپ ظاہر ان کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے تھے، آپ نے کیا کیا کہ دور کھڑے ہو کے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب یہ آواز انہوں نے سنی حضرت عائشہ نے تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا
اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے سامنے یعنی صفوان بن معطل نے ان کے سامنے اونٹ کر دیا، وہ اونٹ پر بیٹھ گئیں اور خاموشی سے اس پہ سوار ہو گئیں، نہ انہوں نے ان سے کوئی بات کی، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس وہ نکیل پکڑ کے چلنا شروع ہو گئے۔ جب وہ آپ کو قافلے میں لے کر پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے جو ہے نا برے باطن کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اس کے دل میں تو تھا ہی ٹیڑھ، تو اس نے جو ہے وہ شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی ہے معاذ اللہ۔ باقی منافقین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اس طرح بے سروپا باتیں جو تھیں وہ بڑھتے بڑھتے ایک طوفان کا روپ اختیار کر گئی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بن جانا، تو وہ رائی کا پہاڑ بننے والا معاملہ ہو گیا۔ منافقین کی سازش سے بہت سی مخلص مسلمان جو تھے وہ بھی متاثر ہو گئے تھے، اور جن میں سے حضرت حسان بن ثابت دربار نبی کے شاعر تھے، وہ بھی جو ہے اس کا شکار ہو گئے۔ اب بعد میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں یہ آیات نازل فرما دی کہ فرمائیں اور آپ کی پاک دامنی اور پاک بازی پر گواہی دی، تب کہیں جا کر یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جس نے جتنا طوفان اٹھایا ہے نا، جتنا اس معاملے کو بڑھایا ہے، اس کو اسی قدر اس کا بدلہ ملے گا۔ اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا، اس کے لیے تو بڑا عذاب، یعنی کہ عبداللہ بن ابی جو ہے جس نے یہ سٹارٹ لیا تھا نا، اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں، تو تم ضرور پہنچتا تمہیں بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، یعنی کہ ادھر کی بات ادھر پہنچانا انسان کی کمزوری ہے نا، کہ جہاں کسی کی سنی فوراً پہنچا دی، اور آج کل تو یہ فتنہ جو ہے موبائل کے ذریعے اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بس کہیں سے کوئی خبر آئی، ہم نے اس کی تصدیق کی نہ کی، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہم نے وہ فوراً کیا اور 10 لوگوں 20 لوگوں کو آگے بھیج دیا۔ اب وہ بات سچ ہے یا غلط ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک کلک ہماری جو ہے وہ فساد میں شامل ہو گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اور اپنے اعضاء کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، یعنی کہ نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ کسی مسلمان خاتون پر تہمت لگا دینا بہت ہی بری حرکت ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اور کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ یقیناً اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ جو یہ طوفان اٹھایا گیا ہے، اگر اس کے نتائج جو ہے نا بہت دور تک جاتے، اگر اللہ کا رحم اور اس کا کرم تم پر نہ ہوتا۔ اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی کہ اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ برائیوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں سیدھے راستے پہ لانے کی بار بار جو ہے تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اگر اس کی برائی کا پردہ ایک دفعہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے تو اس میں پھر اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ گناہ سے روکنے یعنی کہ گناہ کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو اصلاح کا اور توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے تاکہ اس کی مہلت جب تک زندگی باقی رہے۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں کو، مساکین اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں۔ یعنی کہ اس آیت میں اشارہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہے کہ بدقسمتی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز جو تھے مستہ بن اساسہ، تو وہ بھی اس بہتان کے مہم میں شریک تھے۔ وہ انتہائی غریب اور نادار تھے۔ آپ ابوبکر صدیق جو ان کی کفالت کرتے تھے اور ہر طرح کی ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ تو جب یہ والا واقعہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل کو بہت رنج پہنچا کہ میں اتنا اس شخص کا خیال کرتا ہوں، اس کے خاندان کا خیال کرتا ہوں، اور اس نے میری رشتہ داری کا خیال نہ رکھا، نہ میرے احسانات کا خیال رکھا، اور بلا سوچے سمجھے میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو چنانچہ آپ نے غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی بالکل مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قسم پہ آپ کی گرفت فرمائی کہ اس شخص سے جو بھی غلطی ہوئی سو ہوئی، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ اپنی بھلائی اور احسان کا روش ترک کرنے کی قسم مت کھائیں، اور ایسا کرنا آپ کی فضیلت کے شایان نشان نہیں ہے۔
اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی خطا کر سکتا ہے، اور اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے لیے یہ پسند ہے کہ تم کوئی غلطی کرو اور اللہ اس کو معاف کر دے، یا کسی انسان کے ساتھ تم کوئی غلط کرو اور وہ تمہیں معاف کر دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے لیے بھی جو ہے نا یہی سمجھو اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہا کرو۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی غافلات سے مراد سیدھی سادھی بھولی بھالی معصوم عورتیں جن کے دل پاک ہیں اور وہ ان معاملات سے بے خبر ہیں کہ بد چلنی کیا ہوتی ہے، ایسی باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتہ تھی۔ وہ تو ایک دن قضائے حاجت کے لیے مستہ کی جو والدہ تھی نا ان کے ساتھ گئی تھی، تو واپسی پر مستہ کی جو والدہ تھی ان کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، تو انہوں نے کہا کہ مستہ برباد ہو۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اس طرح بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے آپ پر الزام لگایا ہے؟ تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم یہ کیسی بات ہے۔ تو پھر خیر وہ انہوں نے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر وہ اپنے والد کے گھر چلی گئیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے۔ یعنی کہ انسان کا جسم، اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان اپنے کسی بھی عضو سے جسم کے اگر کوئی گناہ یا نافرمانی کا کام کرے گا، غلط اس کو استعمال کرے گا، تو وہ چیز جو ہے نا احتجاج کرتی ہے، لیکن انسان کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن یہ اعضاء جو ہوں گے نا، تو یہ پھر انسان کے تابع نہیں رہیں گے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، اور چلتے تو ابھی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، لیکن اللہ نے ابھی ان کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو زبان دے دے گا، اور یہ سب ایک ایک گناہ کی تفصیل جو ہے وہ بتائیں گے۔ جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے کھول کر بیان کرنے والا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہیں ان باتیں سے جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یعنی کہ دراصل ان ہدایات سے مراد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر پاکیزہ ہو، اور اس میں جو اخلاقی اقدار ہیں وہ اتنے جاندار ہوں کہ کوئی جو ہے نا حد سے نہ گزرے، کوئی غلط کام نہ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ مسلم معاشرے میں غلط کام کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسا فرد جب غلط کام کرے تو وہ اپنی ذلت اٹھا کر خود ہی معاشرے کے سے جو ہے مکمل طور پہ کٹ کے رہ جائے۔ اب آگے جو ہے وہ معاملات آ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو، اور گھر والوں کو سلام کرو۔ یعنی کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو آپ اجازت لیں۔ اگر آپ کو اجازت مل رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں سلام کریں، اور اپنی پہچان کرائیں، اور کوئی کہے کون ہے تو یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، السلام علیکم کہیں، تاکہ آپ آواز کو آپ کی پہچان لیں۔ اب گھر والوں کی مرضی ہے کہ اگر وہ اجازت دیں آپ کو اندر بلانے کی تو ان کا فیصلہ ہے، وہ بلائیں تو آپ چلے جائیں، اور اگر نہ بلائیں تو پھر آپ وہاں سے لوٹ جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبردستی بے دھڑک گھر کے اندر داخل ہو جائیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ یعنی کہ خالی گھر بھی ہو تو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے ملاقات کا وقت طے نہیں کیا، آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ میں آنے والا ہوں، اور آپ پہنچ گئے، اب وہ صاحب آرام کر رہے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں، یا کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے، تو آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں آیا ہوں مجھ سے ملنے، وہ کہیں نہیں میں بھی نہیں بلا سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے ناراض ہو جائیں، قطع تعلق کر لیں، اور ساری دنیا میں آپ ان کے لیے مشہوری کرنا شروع کر دیں کہ میں گیا تھا مجھ سے نہیں ملے، اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ بڑا سمجھنے لگے ہیں، بہت تکبر آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مجبوری کو سمجھیں اور اس کو ایڈوانس میں اطلاع دیں کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے جی آ جائیں تو چلے جائیں، اور اگر وہ منع کرے تو پھر آپ کسی اور وقت کے لیے اس معاملے کو اٹھا کے رکھ دیں۔
اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، یعنی کہ دکانیں، اسٹور، گودام، کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی کہ گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کا مقصد جو ہے وہ گھر کی جو پرائیویسی ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ لہٰذا کسی دکان، گودام وغیرہ پہ تو یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے آدمی دکان کے دروازے پہ اس لیے کھڑا رہے کہ جب تک مجھے مالک اجازت نہیں دے گا میں اندر نہیں جاؤں گا، تو اس طرح یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے صرف گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اسے جو یہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو ان سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کی بکل مار کے رکھیں۔ یعنی کہ یہ جو نگاہیں نیچی رکھنے کا معاملہ ہے مرد اور عورت کے لیے، یہ اس طرح ہے کہ جب انسان کی نگاہیں نیچی رہیں گی تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ خالی باہر نہیں کہ جب ہم باہر نکلیں تو اپنی نیچے نظر رکھیں، بلکہ ہم گھر کے اندر بھی ہیں، گھر کے اندر ہمارے جو محرم رشتے ہیں ان سے بھی بچ کے رکھیں۔ کیا پتہ کبھی ایسا ہو کہ کسی عورت کا سطر کھلا ہو اور مرد کی اس پہ نظر پڑ جائے تو اس کے لیے گناہ ہو، تو وہ اگر نظریں نیچے ہوں گی تو وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اسی طرح عورت کے لیے معاملہ بھی ہے کہ اگر اس کے کوئی محرم مرد ہے، اس کے سسر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، کوئی بھی سامنے موجود ہے، اس کا کوئی صدر کسی بھی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کھلا رہ گیا یا انجانے میں کھلا رہ گیا، تو اس پر اس کی نظر پڑ جائے تو اس کے لیے گناہ ہے۔ اور آج کل کا معاملہ کیا ہے کہ نظر کو جھکانا ہمارے لیے ایک بہت عجیب سی بات بن گئی ہے۔ ہم ہر وقت جو ٹی وی، ڈرامے، فلمیں دیکھتے ہیں، جو شارٹس اور ریلز، یہ چیزیں جو دیکھتے ہیں، ان میں بھی تو غیر مرد ہوتے ہیں نا، ہم کتنی بے باکی کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے میں، یہ بھی اس زمرے میں یہ بھی آئے گا کہ ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب ہم غیر مردوں کو بار بار دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے گناہ ہوگا اور ہماری بار بار نظر ان تک جائے گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر جو ہے وہ گناہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی بار آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھ لیا، نہیں، وہ نظر آپ کی جو ہے وہ نادانی کی نظر ہو گئی نا، لیکن اس کے بعد آپ نے دوبارہ اگر دیکھا جان بوجھ کر تو اس پہ آپ کی پکڑ ہے، تو اس سے آپ کو بچنا ہے ہر صورت۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ان میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال کر رکھیں، یعنی کہ معمول کا جو لباس پہنتے ہیں اس کے اوپر دوپٹے کو اس طرح لپیٹ کر رکھیں کہ گریبان اور سینہ جو ہے وہ ڈھکا رہے۔ اور دوپٹہ اور چادر دونوں ہی عورت کے لباس کا لازمی حصہ ہیں، اور عرب میں پہلے جو ہے چہرے کا پردہ نہیں تھا، مگر چادر اور اوڑھنی اس دور میں بھی عورتوں کا لباس تھی، اور اوڑھنی وہ ہر وقت اوڑھ کے رکھتی تھیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اوڑھنی یعنی کہ چادریں اپنی اوڑھ کے رکھتی تھیں، اور جب گھر سے یعنی کہ دوپٹے اوڑھ کر رکھتی تھیں، اور گھر سے نکلنا ہوتا تو بڑی چادریں اوڑھ لیا کرتی۔ لیکن وہ جو گھروں میں دوپٹے اوڑھتی تھیں نا، اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ان کے گلے کا نا ایک حصہ کھلا رہتا تھا۔ تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے گریبانوں پر اپنے اوڑھنیوں کی بکل اس طرح مارا کرو کہ گریبان اور سینہ مکمل چھپ جانے کے، پورا کور اپنے آپ کو کر کے رکھو، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک دوپٹہ آپ کا بالکل کور ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ کونے میں کہیں پڑا ہے رسی کی طرح جھول رہا ہے اور آپ سارے میں گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر کریں، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، یعنی کہ آگے جو ہے وہ ایکسیپشنل جو رشتے ہیں مردوں کے، ان کی فہرست ہے کہ جن کے سامنے عورت بغیر حجاب کھلے چہرے کے آ سکتی ہے، اور ان میں کون کون ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے۔ اس سے مراد ہے کہ چچا، ماموں، دادا اور نانا، یا اپنے شوہر کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی کہ شوہر کا وہ بیٹا جو اس کی دوسری بیوی سے ہے وہ بھی نامحرم نہیں، یعنی کہ سوتیلا بیٹا جو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کے باپ کا مطلب سسر، اور اپنے بیٹے اور شوہر کے بیٹے یعنی کہ سوتیلے بیٹے، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے، یعنی کہ جو غیر عورتیں ہیں جن سے ہم کبھی ملے نہ ہوں، اچانک ہمارے سامنے آئیں تو ان سے بھی بلا وجہ میں کھل کھلا کر ملنا جو ہے نا، بغیر دوپٹے کے جانا ان کے سامنے، یہ جائز تصور نہیں کیا جاتا۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یعنی کہ غلام اور لونڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، یا ایسے زیر دست مردوں کے جو اس طرح کے غرض نہیں رکھتے، یعنی کہ ایسے زیر دست مرد جو صرف آپ کے خدمت گزار ہوں، جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو غلام ہوا کرتے تھے، وہ جو کہ خواتین کے لیے گھروں میں پوری نیت سے نہیں آتے تھے، جیسے کہ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جاگیرانہ ماحول جو ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے نا، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اندر آسانی سے آ جاتے ہیں خواتین کے حصے میں، تو ایسے مرد جو ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے اگر انہوں نے ذرا سا بھی کوئی غلط سوچا، غلط کوئی بات کر دی، ان کے منہ سے کچھ غلط نکل گیا تو ان کی بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے، بہت بڑی سخت سزا مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا ان کا دل بھی کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ
ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. پہلے جیسے اور کچھ خاندانی ملازم بھی ہوتے ہیں جو پشتوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ باپ ملازم تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، یعنی کہ ایسے لوگوں سے اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر کی خواتین کے بارے میں برا خیال رہیں گے. یا ان لڑکوں کی جو عورتوں کے مخفی معاملات سے بھی ناواقف ہیں، یعنی کہ نابالغ لڑکے. لیکن نابالغ لڑکے پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے نا، جن کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی، وہ بہت بڑی عمر ہو جاتی تھی ان کی، وہ 16-17 سال کے ہو جاتے تھے جب کہا جاتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں نابالغ جو ہے نا، وہ کوئی 10-11 سال کے لڑکوں کو بھی جو ہے نا نابالغ تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چاہے وہ بالغ اس وقت میں ہوئے ہوں نہ ہوں، لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اس کے مطابق ان کو خواتین کی ساری چھپے ہوئے معاملات کی خبریں ہوتی ہیں. اس لیے ان سے بھی پردہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں. اور اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. یعنی کہ اب تک تم نے جتنا بے پردگی کر لی، جتنا گناہ کر لیا، اس کو جو ہے اب آئندہ کے لیے سوچ لو کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں اس سے بچوں گا تاکہ تم فلاح پا سکو. اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنوں میں سے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ اگر بیوہ کوئی نکاح کے لیے کہے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی عورت کا نکاح کر دینا چاہیے. اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہو، یعنی کہ جو سمجھدار ہوں اور جن کو تمہیں کردار پہ اعتماد ہو اور تمہیں لگتا ہو کہ ان کا نکاح ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. یا ایسی بیوہ عورتیں جو کہ جوانی کی حالت میں بیوہ ہو جاتی ہیں تو یا طلاق ہو جاتی ہے ان کی، تو اس صورت میں اگر ان کی دوسری جگہ شادی کر دی جائے تو یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہوں. اور اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے شادی کرنے کا، یا ان کے پاس مہر وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں تو نکاح کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور یعنی کہ جو اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہم شادی کر سکیں، ہم لائیں گے بیوی کو تو کہاں رکھیں گے، کیسے ہوگا. تو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق کے دروازے خود کھول دے گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں، یعنی کہ جس کی بالکل ہی استطاعت نہ ہو، کوئی اس کا ساتھی بھی نہ ہو کہ جو اس کی مدد کر سکے، نہ اس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہو، نہ کوئی ذریعہ معاش ہو، نہ کوئی چھڑ چھپانے کی جگہ ہو. تو ایسے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی شہوت کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنی خواہشات کو قابو رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ اگر ایسا شخص کوئی ہو کہ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. یعنی کہ یہ جب تک کے لیے جب تک واقعی اس کے پاس مال و اسباب نہ ہو. لیکن جیسے ہی وہ دیکھے کہ اس کے پاس تھوڑے بہت مال و اسباب ہیں تو اس کو چاہیے کہ فوراً شادی کر لے، بجائے اس کے کہ وہ کسی حرام فعل کا مرتکب ہو. اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوک و غلاموں میں سے، یعنی کہ آزاد معاہدہ کرنے کو مکاتبت کہا جاتا ہے، کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ غلام کی خواہش اور آقا کی رضامندی سے طے پاتا ہے کہ اگر آقا جو ہے اپنے غلام کو آزاد کر دے تو وہ ایک مقررہ مدت تک طے شدہ رقم اپنے آقا کو معاوضے کے طور پر ادا کرے گا. تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تم سمجھو ان میں بھلائی ہے. یعنی کہ اگر تم نے اپنے غلام پر اعتماد کر لیا کہ اپنا معاہدہ پورا کرے گا، بھاگے گا نہیں، تو اس سے معاہدہ کر لو، اور اس طرح جو ہے آزادی میسر آئے گی اور غلامی کا خاتمہ ہو سکے گا. اور ان کو مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی جن غلاموں سے مکاتبت کی ہو تم اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان کو زیادہ سے زیادہ مالی معاونت کرو تاکہ وہ جلد از جلد تمہاری رقم ادا کر کے آزاد ہو سکیں. اور اپنی باندیوں کو بدکاری بھی مجبور نہ کیا کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنی باندیوں سے جو ہے وہ برے کام کرواتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی جو تھی وہ خود کھاتے تھے. تو اس روایت کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا. اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنا. یعنی کہ باندی کو زبردستی بدکاری پہ اگر مجبور کر دیا اور ان کی مرضی شامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کو معاف کر دے گا، اور گناہ کا جو بھی وبال ہوگا وہ اس پر ہوگا جس نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا ہوگا. اور ہم نے نازل کر دی تمہاری طرف یہ روشن آیات اور ان لوگوں کو جو کے احوال جو تم سے پہلے تھے، اور اہل تقویٰ کے لیے نصیحت بھی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ
زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت جو ہے وہ آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں عموماً جہاں کہیں بھی آسمان اور زمین کو اکٹھا کرنے کا ذکر آیا ہے تو وہاں سے اس سے مراد جو ہے وہ کائنات ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا نور ہے یا پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ قریب ہے کہ اس کا نور، اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اس سے آگ نے اسے بھی چھوا بھی نہ ہو۔ روشنی پر روشنی، یعنی نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ نور کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں۔ روشن چیزوں کا نور، مثلا سورج، چاند، ستارے یا لائٹس وغیرہ، برقی کمکمے جو ہوتے ہیں، جن کا متعلق کہا جاتا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور ایسے نور کے بغیر انسان کی ظاہری زندگی جو ہے وہ اس چیزوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس طرح آنکھ کا نور، جس کے عدم موجودگی میں روشنی جو ہے تو اس کا تصور ہی بیکار ہے۔ اگر روشنی انسان کی آنکھ میں نہیں ہوگی تو وہ بھلا کسی چیز کو کیسے دیکھ پائے گا؟ سورج نکلا ہو جب بھی آنکھ کا اندھا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اور تیسرا جو ہے وہی یا علم دین کا نور ہے، جس کے عدم موجودگی میں انسان جو ہے وہ ہدایت کے نور سے فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک اندھا سورج کی روشنی میں بھی ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دل کے اندھے کے لیے تعلیمات الہی بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے ان آیات میں اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی ہے تو اس کی 2 توجیحات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوری کائنات ایک طاق کی مانند ہے، اور اس میں جس چراغ کی روشنی کی مثال بیان پیش کی گئی ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ باقی جو باتیں مذکور ہیں ان کے لحاظ سے یہ کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ اور صاف شفاف روشنی کا جو تصور اس دور میں کر سکتا ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ وہ چراغ ایک طاق میں ہے، جس کا مطلب یہ کہ روشنی کا پھیلاؤ جو اس کا دائرہ وسیع نہیں ہے بلکہ بہت محدود حصے میں ہے، تاکہ طاق میں پڑی ہر چیز جو ہے وہ بہت واضح اور نمایاں ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ اس چراغ میں جلنے والا زیتون کا تیل ہے جو دوسرے تمام تیلوں سے زیادہ صاف اور زیادہ روشنی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ زیتون کا درخت جو ہے وہ ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے، مشرق اور مغرب رخ کے سائے اس درخت پر نہیں پڑتے، اور ایسے ہمیشہ دھوپ میں رہنے والے درخت کا تیل جو ہے وہ عام درخت سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اور نیز اس میں خاصیت بھی ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت ہی بھی نہیں ہوتی، بلکہ آگ نزدیک ہونے سے خود ہی بھڑک جاتا ہے، جیسے کہ آج کل پیٹرول میں خاصیت ہوتی ہے نا۔ اور تیسرا یہ کہ اس چراغ کے ارد گرد نہایت صاف شفاف شیشہ یا فانوس ہے، اور ایسے فانوس ہے جس قدر روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کسی لالٹین سے اس کے شیشے کی چمنی سے کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ دل، اس کی مراد ہمارا دل ہے، اور دل جو ہے نا ہمارا، تو یہ طاق میں رکھا ہوا جو یہ ایمان ہے، طاق میں جو رکھا ہوا چراغ ہے یہ ایمان ہے، اور یہ جو رب کیج ہے نا، تو یہ چمنی جو یہ رب کیج ہے، اس رب کیج کے اندر ہمارا دل ہوتا ہے، اور اس دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ اور گویا چراغ کی روشنی جو ہے اس کو نور و نرا نور کرنے والی 3 چیزیں ہو گئیں۔ ایک تیل جو ہے اس کی اعلیٰ کوالٹی یعنی ہمارا ایمان، دوسرے صاف شفاف فانوس یعنی ہمارا پاک صاف دل، تیسرا روشنی کا دائرہ محدود ہونا۔ اور اس کا مثال کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی اس روشنی سے کائنات کی ایک ایک چیز کو منور کر دیا ہے۔ فی بیوتن، اور یہ مثال جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے، کیونکہ انسانی ذہن میں سے لطیف حقائق کو براہ راست انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تب آئندہ آیات میں ان لوگوں کے کردار و عمل کی جھلک دکھائی جا رہی ہے جن کے دل جو ہیں وہ نور ایمان سے منور ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نور جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دل کیسے ہوتے ہیں۔ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے اس گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں ان کا نام لیا جائے۔ یعنی کہ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، اور ان کو بلند کرنے کے 2 معنی۔ ایک تو یہ کہ مسجد کی تعمیر وغیرہ میں ایسی جگہوں پہ کی جائے کہ وہاں پہ پوری آبادی ہو جو کہ اس میں شامل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر پاکی کا خیال رکھا جائے، ناپاکی سے اس کو بچایا جائے۔
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی مساجد میں صبح اور شام۔ یہی وہ صاحب ایمان لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں نور کی ایمان کی قندیلیں روشن ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے گھروں میں صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ بہانہ کریں کہ میں تو جاب کرتا ہوں، میری تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو میں نمازیں کیسے پڑھوں، قرآن کیسے پڑھوں، اللہ کی عبادت کیسے کروں۔ نہیں، وہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کہ وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں، یعنی کہ ان کو ہر وقت آخرت کا تصور رہتا ہے ان کے دل میں، اور یہ آخرت کا تصور جو ہے وہ ان سے نیکی کے کام کرواتا رہتا ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے اور ان کے اعمال کے، اور ان کو اپنے مزید فضل سے نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا۔ یعنی کہ کسی کا دل اگر حقیقی ایمان سے محروم ہے، وہ خدمت کل کے کاموں سے، نیک کاموں سے دور رہتا ہے، تو اگر وہ کوئی ایسا کام کر بھی جائے گا نا ایمان کے بغیر، نیک کام، خدمت خلق کے کام، تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی نیکیاں جو ہے نا ایک دھوکہ ہوں گی۔ جیسے سراب میں ایک پیاسا شخص جو ہے وہ چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کے پانی سمجھتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے اعمال کو بھی اپنی نیکیوں کا ڈھیر سمجھتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے اللہ کے ہاں تو وہ قبول ہی نہیں ہو سکے۔ یا بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، یعنی کہ اندھیری رات ہے، سمندر کی گہرائی میں موج در موج کی کیفیت ہے، اوپر فضا میں بھی گہرے بادل ہیں، گویا روشنی کی کسی ایک کرن کا بھی کوئی وجود نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو اللہ نے کوئی نور ہی عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں، یعنی وہ لوگ جن کی زندگیاں جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہیں، ان کے لیے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، اور پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے جان لی اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ پر جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو اللہ نے کوئی نور ہی عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں، یعنی وہ لوگ جن کی زندگیاں جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہیں، ان کے لیے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، اور پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے جان لی اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، یعنی سمندر کے بخارات سے بادل بنتے ہیں، ہواؤں کے دوش پر ہزاروں میل کا سفر کر کے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بر تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو بارش ان کے درمیان میں سے برستی ہے، اور اللہ آسمان سے اور اس کے اندر سے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یعنی کہ جس کھیتی کو برباد کرنا ہوتا ہے اللہ کو تو وہاں پہ تیز بارش ہو جاتی ہے، اولے پڑ جاتے ہیں جس سے ان کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اور جہاں ایسا نہیں کرنا ہوتا، کھیتوں کو، فصل کو تباہ نہیں کرنا ہوتا، تو وہ کھیت جو ہے بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کون لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے جائے، اور اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے بنایا ہے ہر جاندار کو پانی سے، تو اس میں کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی کہ ریپٹائلز وغیرہ، اور ان میں سے کچھ ایسے جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، یعنی کہ کچھ چمپینزی وغیرہ بھی ہیں، کچھ جیسے پینگوئن وغیرہ، اور اس طرح انسان بھی یا وہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، یعنی کہ زمینی حیوانات، چوپائے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے نازل کر دی ہے روشن آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اس کی اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر کر جاتا ہے، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کترا جاتا ہے، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول کی طرف بڑے اطاعت کش بن کر، یعنی اطاعت گزار بن کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا وہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، بلکہ حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہیں، تو ان کا جو دل کا کھوٹ ہے وہ ان کے کردار میں نمایاں ہے۔
حقیقی مومن کو تو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا قول بس یہی ہوتا ہے کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی کہ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو ملتا ہے تو وہ اس کو فوراً پورا کرتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، بس معروف طریقے سے اطاعت کا اختیار کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو سن رکھو کہ ہماری نبی پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری جو تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تم ہی ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور اگر ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے یعنی کہ اللہ نے پسند کیا ہے، دین اسلام، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد ان کو لازماً امن میں بدل دے گا، اور وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ جو نماز قائم کرتا ہے، نماز سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں رہتا، ہر وقت نماز سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، اس پر ہی اللہ کی طرف سے رحم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی نا کہ جو ان کے احکامات ان کو پورا کیا جائے، اور جب یہ پورے کیے جائیں گے احکامات جب ہی رحم اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والوں، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں، دن رات میں 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے ہیں، ان اوقات میں تمہارے غلام، باندیاں، بچے بھی بغیر اجازت لیے تمہارے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ ان کے اوقات جو ہے وہ ان کی تفصیل کہ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم کپڑے ہلکے کر دیتے ہو دوپہر کے وقت یا اتار کے رکھ دیتے ہو دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے یعنی کہ تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں تمہارے خادم، بچے اچانک تمہارے پاس ان کا آنا مناسب نہیں ہے، ان کو ہدایت دو، ان کو سکھاؤ اس بات کے لیے کہ جب تم کمرے کے اندر اکیلے ہو، تم نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کمرہ بند کیا ہوا ہے، تو جو بھی کمرے کے اندر آئے تو پہلے اجازت لے، اس کے بعد داخل ہو، بغیر اجازت کمرے میں داخل نہ ہو۔ ان اوقات کے بعد وہ بلا اجازت آ جائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اس وقت تو تم نے پردہ ڈالا ہوا ہے یا کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، تو اس میں ان کو نہیں آنا، لیکن عام طور پر جب تمہارا پورا دروازہ کھلا ہو، تم سامنے بیٹھو، تو پھر ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو، یعنی کہ گھر کے اندر مختلف کاموں کے لیے لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کوئی خاص اوقات پہ پابندی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ حکیم اور علیم ہے، یعنی خوب سننے والا، خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کے پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے تھے، یعنی جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اس حکم کی تعمیل کریں گے کہ جب بھی وہ داخل ہوں گے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوں گے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی عورتیں جب نکاح کی امیدوار نہ ہوں، یعنی کہ وہ اتنی عمر ان کی ہو چکی ہے کہ اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی چادر اوڑھ کے گھر سے نکلے، یعنی کہ پردہ وہ اپنا ہلکا کر سکتی ہیں، یا گھروں میں اگر ہیں تو گھروں میں اگر وہ دوپٹہ اپنا قمیض ادھر رکھ دیں تو ان کے لیے پابندی نہیں، لیکن یہ 70، 80، 85 سال کی عمر کی عورتیں جن کو زینت کی خواہش نہ ہو، اور اگر 60، 65 سال، 70 سال کی عمر کی عورتیں بھی ایسی ہیں جن کو سجنا بننا سنورنا ہر وقت پسند ہے، اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی تعریف کریں، یا وہ 10 لوگوں میں بیٹھیں تو اچھی لگیں، تو ان کے لیے یہ پابندی ہے کہ ان کو اس وقت بھی اپنے آپ کو کور کر کے ہی رکھنا ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، بشرطی کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، یعنی کہ اگر چادر اتار کے رکھ دیں اس نیت سے کہ ان کی زینت ظاہر کرنے، ان کی نیت جو ہے وہ زینت ظاہر کرنے کی نہ ہو، نہ وہ بظاہر ایسا کریں، یعنی کہ اگر ان کو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے چادر اتار کے رکھ دی تو لوگوں کی نظریں ان پر جائیں گی، لوگ ان کو دیکھیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے ہی رکھیں۔
اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ رعایت تو دے دی ہے، لیکن اس رعایت کا فائدہ اگر وہ نہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھیں، کور رکھیں، تو شیطان تو ویسے انسان کے ہر وقت طاق رکھتا ہے، کیا خبر وہ کسی وقت کوئی فتنہ کھڑا کر دے، اس لیے بہتر کیا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے ہی رکھا جائے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تمہارے اوپر اس معاملے میں کوئی تنگی ہے کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یعنی ان سب گھروں میں کھانا کھانا جائز ہے، یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، جیسے کہ کوئی کارخانہ ہے، کوئی دکان ہے، اس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں تو تم جاؤ وہاں بیٹھو، جہاں دل چاہے بیٹھ کے کھاؤ پیو، منع نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یہ لیکن یہ بات صرف مردوں کے لیے، ایسا نہیں کہ اس سے یہ مراد لے لی جائے کہ جو ہے وہ مخلوط جو محفلیں ہوتی ہیں وہ قائم کرنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے، صرف یہ اجازت دی گئی ہے کہ مرد سارے ایک جگہ جو ہے وہ مل کر کھا سکتے ہیں، اور اس میں تکلف نہیں کرنا ہے کہ سارے آ جائیں گے جب کھائیں گے، جتنے لوگ موجود ہوں اتنے لوگ کھا سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو، یعنی کہ جس گھر میں تم مہمان کے طور پہ جا رہے ہو اور اس میں موجود لوگ تمہارے اپنے ہی ہیں تو وہ تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، چنانچہ جب بھی تم جاؤ تو زور سے سلام ضرور کرو، اور جب اپنے گھر میں داخل ہو جب بھی سلام کرو، یعنی کہ سلام کو عام کرو، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مبارک بھی اور پاک بھی۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں، اور پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی عذر کی وجہ سے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے، یعنی کہ رسول کی جو بلاوا ہے ان کی جو اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، تو اس کو ایسا نہ سمجھو کہ جیسے عام انسان نے بلایا، لیکن فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہو، اور نہ ہی اس طرح ان کو مخاطب کرو جیسے عام طور پہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ان کو عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو، اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی انہوں نے عمل کی ہوں گے، اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، ابھی ہم جو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھے تھے نا، تو اس میں ایک واقعہ مجھ سے مس ہو گیا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا نا کہ تم نے کیوں نہیں روکا اپنی زبان کو اس بہتان کو پھیلانے سے، یا یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ پاک ہے، تو اس وقت میں جب حضرت سارے لوگوں کچھ لوگ خاموش رہ گئے تھے جب تک برات کا اعلان نہیں ہو گیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات سنی نا تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، حضرت عائشہ ایسا کام نہیں کر سکتی، وہ پاک ہیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو ان کے دل کو بہت اچھا لگا، بہت سکون ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ طے پایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود تھے تو وہ ان سے حضرت عائشہ سے شاید بات کرنے کے لیے ہی گئے تھے، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی تھی۔ اس وقت تک وہ بالکل خاموش تھے، انہوں نے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ اس کی تردید کی تھی نہ تائید کی تھی، وہ وحی کے انتظار میں تھے۔ پھر وحی نازل ہوئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ پاک ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا تھا کہ مبارک و عائشہ، تمہاری برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ مجھے نا، حضرت عائشہ نے نا اپنے لیے اپنے حجرے میں ایک مخصوص جگہ رکھی ہوئی تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے وہاں دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہاں پہ میں دفن ہوں جہاں پر مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے نا، یہ اس جگہ کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کاش کہ میں دفن ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم جاؤ لیکن ان کو یہ مت بتانا کہ عمر نے یہ
خواہش کا اظہار کیا، بس تم یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو جو ہے یہ اجازت لے لو ان سے کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں یہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ چلی تو پہلے تو انہوں نے سوچا، لیکن پھر انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا نا تو شاید میں اس چیز کی اجازت نہ دیتی، لیکن حضرت عمر کے اوپر میرا ایک بہت بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے میں اجازت دوں گی، کیونکہ جس وقت میں میرے جو برات کا اعلان جو ہے نا اس وقت نہیں ہوا تھا، اور کسی نے بھی میرے بہتان کو تردید نہیں کی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے نہیں یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی تھی اور بہت لوگوں نے اس معاملے کو اچھالا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ عائشہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی انسان کی پاکیزگی کی کوئی گواہی دے دے، تو وہ گواہی جو انہوں نے میرے لیے دی تھی تو یہ میرے لیے اتنی محترم ہے کہ اس کے صدقے میں یعنی اس کی وجہ سے میں جو ہے نا اس کے طفیل میں ان کو اجازت دیتی ہوں کہ اس جگہ پر میرے جو دفن ہونے کی جگہ ہے اس جگہ پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو جائیں، مجھے اس چیز سے اعتراض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہوا تھا جب اسی وجہ سے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جس جگہ پہ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے ان کی وہ جگہ نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی اس میں بھی، جیسے اللہ نے کہا نا کہ اگر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم مشکل میں پڑ جاتے، تو یہ بھی اللہ کے فضل اور رحمت میں سے ایک رحمت ہے۔ یہاں سورہ نور مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ الفرقان شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ ہوں تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت کے اختیارات میں۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہ پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں بھی کسی نقصان یا نفع کے، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا، نہ ہی زندگی کا، اور نہ ہی جی اٹھنے کا۔ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن ایک من گھڑت چیز ہے جس کو خود اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور اس کی مدد ہے اس پر کچھ اور لوگوں، اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے۔ یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، یعنی ایسی باتیں کر کے یہ لوگ جو ہے وہ افطرا باندھ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، پھر یہ املا کرائی جاتی ہیں اس کو صبح و شام، یعنی کہ چھپ چھپ کے یہ کہانیاں گڑھ لیتے ہیں اور صبح شام ان سے ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں سناتے ہیں اور دھونس جماتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا، یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں یہ کھاتا پیتا۔ اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھی رستے پر نہیں آ سکتے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھیں گے تو وہ دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کے جوش اور اس کے پھنکار کو، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کے ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، یعنی کہ اس وقت وہ دعا کریں گے کہ کاش کہ ان کو موت آ جائے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ موتیں پکارو، یعنی کہ اب تم موت کو پکارتے رہو، مسلسل دعائیں مانگتے رہو موت کی، لیکن اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جب سارے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا نا، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ موت کو نا مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو جہاں ہوگا پھر وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ آپ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے؟ ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور اس کے لوٹنے کی جگہ، ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، اور جس دن وہ ان کو اور جن لوگوں کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لیے، تو یہ روا ہی نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے، یعنی کہ جو اولیاء اللہ اور انبیاء وغیرہ کو مانتے ہیں اور ان کو اللہ کی صفات کے میں ملاتے ہیں تو وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ لیکن اے پروردگار تو نے ان اور ان کے آباء و خود اپنے رب کو دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی،
اور وہ کہیں گے کوئی روک حائل ہو جائے، یعنی کہ جب غیب کا پردہ اٹھ جائے گا تو مجرموں کے لیے کڑے احتساب کا حساب کا دن ہوگا، اور اس وقت وہ دہائی دیں گے کہ کسی طرح ان کو عذاب سے بچا لیا جائے، قیامت کے عذاب کو ٹال دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار، یعنی کہ ان کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت کٹھن ہوگا، اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعنی کہ اس دن گناہ گار جو ہوگا وہ حسرت کی تصویر بنا ہوگا، جھنجھلاہٹ اور پچھتاوے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ان کی پیروی کی ہوتی تو آج میں ان کے ساتھیوں میں شامل ہوتا، ہائے میری شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی کہ زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا کہ میرے دل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہونے لگی، انکشاف ہونے لگا مجھے کہ وہ سچے ہیں، لیکن میرے کسی دوست نے مجھے ورغلا دیا، میں پھر بھٹک گیا، میں نماز کے لیے جا رہا تھا، مجھے میرے کسی دوست نے کہا کہ آؤ یار پہلے کھانا کھانے چلتے ہیں، واپسی پہ نماز پڑھ لینا، بعد میں نماز کا ٹائم تو بھی باقی ہے، میں چلا گیا، پھر جو میں گیا تو وہاں سے میں کہیں نکل گیا، کہیں کا کہیں نکل گیا، اور پھر میں بھول گیا کہ مجھے نماز ہی پڑھنی تھی، تو اس وقت یہ ہوگا کہ کاش میں نے ایسی دوستی کو اختیار نہ کیا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا اس کے بعد جب کہ وہ میرے پاس پہنچ چکا تھا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے ہی والا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، یعنی کہ اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی، انگریزی زبان سیکھنے میں اس کی مہارت حاصل کرنے میں تو بہت سال لگا دیے، لیکن اگر قرآن کو سیکھنے کے لیے کسی کو کہا گیا کہ عربی زبان سیکھو، اس کے قواعد سیکھو تاکہ تمہیں قرآن کی سمجھ آئے، تو فوراً مجبوریاں بیان کر دیں کہ وقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مختلف دعوے بیان کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو اس کو سیکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس کے الفاظ تو بہت مشکل ہیں، تو جب آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں اور زبانیں سیکھ سکتے ہیں، کئی زبانیں ایک ساتھ سیکھنے کی اللہ نے کوالٹی انسان میں رکھی، جب آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں، یعنی کہ اگر سارے احکامات ایک ساتھ آ جاتے ہو تو ان کو سمجھنا، ان کو یاد رکھنا شاید مشکل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ ایک ایک احکام، ایک ایک حکم کو سمجھنا، اس کو ذہن نشین کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے اور آپ کے دل میں پورا کا پورا وہ ٹھک جائے، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کے مضبوط کر دیں، اور اسی لیے ہم نے اسے تدریج و اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے، یعنی کہ بتدریج اتارا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف ان کے منہوں کے بل، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا تھا، تو ہم نے حکم دیا کہ آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے نوح انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور قوم عاد، قوم سمود، کنویں والوں اور اس کے درمیان بہت سی دوسری اقوام کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، لیکن اس کے انکار کرنے کی سزا کے میں بالآخر ہم نے ان سب کو غارت کر دیا، اور یہ لوگ اس بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، ان قریب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کون بھٹکا ہوا ہے راستے سے۔ عام طور پر بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو نبی کا معاملہ ہے، لیکن عام طور پہ بھی ہوتا ہے نا کہ جہاں کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی دین پہ زیادہ چل رہا ہے، اس کا لباس اور اس کا جو ہے اوڑھنا بچھونا، اوڑھنا پہننا جو ہے وہ، اس کی شخصیت ظاہری بھی جو ہے وہ دین کے مطابق ہے، یا پھر وہ جب لوگوں میں بیٹھتا ہے تو وہ دین کی باتیں کرتا ہے، ان کو دین سکھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے پاس بیٹھو یہ فوراً دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لوگ ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں ان کو دیکھ کے، تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو تم مذاق اڑا رہے ہو،
لیکن جو ہے نا جب وقت آئے گا نا قیامت کا تو تمہیں اصلیت پتہ چل جائے گی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ان قریب وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں ہے مگر چپایوں کی مانند، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف، وہ کس طرح سایہ پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رہتا، یعنی کہ اللہ چاہتا تو دن ہمیشہ رات رہتی، کبھی دن ہی نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پہ رہنمائی بنا دیا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ دن پہلے سورج نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے سائے لمبے ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے سورج اوپر اٹھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ سائے جو ہے وہ سمٹنے لگتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا، نیند کو آرام اور سکون، اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، یعنی کام کاج کرنے کے لیے۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر، یعنی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہوتے ہیں وہ باران رحمت کی نوید سناتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے مردہ زمین کو، اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسان کو، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے اس کے درمیان تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، یعنی ڈرانے والا بھیج دیتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کا کہنا مت مانیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد۔ اور وہی ہے اللہ جس نے 2 دریا چلا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، یعنی کہ اللہ نے اپنی قدرت سے نمکین اور کھارے سمندر کے اندر میٹھے پانی کی روبی بہا دی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے، یعنی میٹھا پانی جو ہے وہ کڑوے میں نہیں ملتا، اور کڑوا پانی جو ہے وہ میٹھے کو میں شامل نہیں ہوتا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، تو اس نے بنا دیا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتے، اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے، یعنی کہ بیوی خاندان کا جو تعلقات ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اگر سسرالی رشتہ دار نہ ہوتے تو قبیلوں اور خاندانوں کے معاشرے میں ملنا جلنا رابطہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے الگ تھلگ ہی رہتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو سسرالی رشتے بنائے تو اس کا ایک تانا بانا بن کے رکھا ہے، جس سے لوگوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ جو ہے وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کی، سو ان کی جو نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر، یعنی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اور آپ توکل کیے رکھیں اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، وہ رحمان ہے تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہی تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، یعنی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تمہیں اللہ کے بارے میں پتہ چلے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ، ایک روشن چاند، یعنی کہ برج چراغ جو ہے وہ اس سے مراد سورج ہے، اور سورج کی روشنی جو ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، جبکہ چاند جو ہے وہ ریفلیکٹڈ ہوتا ہے۔ چاند اور باقی ستارے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سورج سے روشنی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، شکر گزار بننا چاہے۔ اب یہاں سے عباد الرحمن کی خصوصیات ہیں، ہمیں ہر ایک کو اس کو غور سے سننا سمجھ کے اور اس سے اپنا احتساب کرنا ہے، اور نہیں ہے ہمیں یہ اگر کوالٹیز تو ہمیں ان کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی سے چلتے ہیں، یعنی کہ تکبر نہیں کرتے، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی کہ فضول بحث مباحثوں میں نہیں پڑتے۔ اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں، یعنی کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صرف تکلیف کا وقت ہو، کوئی مصیبت مشکل آئے تو تہجد پڑھیں اور راتوں کو اٹھ کے دعائیں کریں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ بڑے خوش نہیں ہوتے کہ ہم بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس حال میں بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو قبول نہ کیا اور ان کو ضائع کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس لیے وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارض قیام کے لیے، یعنی کہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔
اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ وہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا کو حاصل کر کے رہے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کہ کوئی برے لوگ جو کریں گے وہی کام وہ کریں گے، لیکن اگر جو کوئی مومن جو برے کام کرے گا تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے۔ یعنی کہ اگر وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی گناہ کا مرتکب نہ ہوا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی کہ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو اس کے جو نیک اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں ختم کر دے گا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو ایسا شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ لوگ جھوٹ پر موجود نہیں رہتے، یعنی کہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب کسی لغو کام پر سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز میں گزرتے ہیں، یعنی کہ کھیل تماشے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وہاں سے بے نیازی سے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے۔ اور یعنی کہ جو انسان کی آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اس کے اوپر نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ صبر کے راستے پہ رہیں گے اور اللہ کے ہی راستے پر قائم رہیں گے، تو ان کا جو صبر کا بدلہ ہے آخرت میں ان کو جنت کی صورت میں دیا جائے گا، اور ان میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ، اللہم اجعلنا منہم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ یعنی کہ اللہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے اس کی تسبیح کے لیے تو فرشتے موجود ہیں، لیکن انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اگر برا کام کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی سراسر نقصان ہے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، جب تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب عذاب ہی تمہیں چمٹ کر رہے گا، یعنی کہ تم نے جو انکار کیا ہے اس کی پاداش میں تم لوگوں کو سزا مل کر رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ جس کے دل میں بھی جو بھی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما، جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ سنا اس کو سمجھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے ہسبینڈ کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، تو بس دعا کریں سب ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اور ان کی بیماری کو دور فرما دے اور ان کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت عطا فرما دے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔